ایک چوہا اور ہمارے ملک کا نظام۔ گزرے وقتوں کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ اس شخص کے پاس مال مویشی بھی تھا۔ اتفاق ایسا ہوتا کہ اس کے گھر پر ایک چوہا آ جاتا۔ چوہا پہلے دن آ کر کچن کا کھانا کھا کر اور ضائع کر کے چلا جاتا۔ چوہے کی خبر مالک کی بیوی تک پہنچتی تو وہ دوسرے دن بازار سے چوہا پکڑنے والا پنجرا خرید کر لے آتی تاکہ چوہے کو آسانی سے پکڑ کر اسے مارا جا سکے۔ جب یہ خبر چوہے کو پہنچی تو اس گھر میں سب سے پہلے کبوتر کے پاس جاتا اور گھبرائے ہوئے کہتا، اے کبوتر، کچھ معلوم ہے؟ مالک نے مجھے پکڑنے کے لیے پنجرا رکھا ہے تاکہ میں اس کے اندر آ کر پھنس کر مر جاؤں، اس لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کبوتر چوہے کی بات سن کر اسے دھتکارتا ہے اور کہتا ہے، جا، میرا اس سے کیا لینا دینا، تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہ سن کر چوہا پھر مرغے کے پاس جاتا، وہی قصہ اسے سناتا۔ مرغا بھی اسے بھگا دیتا۔ آخر میں چوہا گھر کے سب سے بڑے جانور بکرے کے پاس جاتا، غم سناتا کہ میری مدد کرو، میری زندگی بچاؤ، لیکن بکرا بھی اسے نا امید کر دیتا۔ اتفاق ایسا کہ رات کو اس پنجرے کے اندر سانپ پھنس جاتا۔ اگلی صبح مالک کی بیوی یہ سمجھ لیتی کہ شاید اس میں چوہا پھنس گیا ہے۔ وہ خوشی خوشی آ کر جب پنجرا کھولتی ہے، چوہے کی جگہ سانپ ہوتا ہے، اسے ڈس لیتا ہے۔ سانپ ڈس لینے کے بعد عورت بیمار ہو جاتی ہے۔ اس وقت کے حکیم اسے گرم سوپ کھانے کا کہتے ہیں۔ مالک کو کوئی اور چیز نہیں ملتی، سب سے پہلے وہ کبوتر کو حلال کرتا ہے، اس کا گرم سوپ بنا کر اپنی بیوی کو پلاتا ہے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد مہمان وغیرہ گھر پر اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، پھر مرغے کو حلال کیا جاتا ہے اور مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد عورت انتقال کر جاتی ہے۔ اس کی میت پر آنے والے لوگوں کے لیے بکرے کو ذبح کر کے کھلا دیا جاتا ہے۔ چوہا آخر میں بچ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملا۔ اس کہانی سے ہم مالک کو حکمران اور چوہے کو غریب عوام سمجھتے ہیں، باقی کبوتر، مرغا اور بکرے کو اس پاکستانی نظام میں رہنے والے با اثر اور پیسے والے لوگ سمجھتے ہیں۔ اس ملک کے نظام کا پچھلے 75 برسوں سے یہی حال ہے۔ اس نظام میں رہنے والے بیچارے غریب مسکین پسا ہوا طبقہ جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ آئے دن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے اس غریب عوام کا منہ کا نوالا تک چھین لیا۔ 74 سال سے سنتے آ رہے ہیں، اجی سنیے، ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، غریب عوام پھر سے قربانی دے۔ اجی سنیے، مارشل لا لگا رہا ہوں، پچھلے لوٹ کر لے گئے غریب عوام قربانی دے۔ اجی سنیے، پچھلی حکومت IMF سے معاہدہ کر گئی، غریب عوام قربانی دے۔ اجی سنیے، ایوب بیڑا غرق کر گیا، غریب عوام قربانی دے۔ بھٹو بیڑا غرق کر گیا، غریب عوام قربانی دے۔ شریف خاندان لوٹ گیا، غریب عوام قربانی دے۔ بھٹو کی بیٹی بے نظیر لوٹ گئی، غریب عوام قربانی دے۔ مشرف ڈکٹیٹر امریکہ کی جنگ میں کود گیا، اپنی ہی معیشت کو برباد کر دیا، ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، غریب عوام قربانی دے۔ زداری مداری سے پیسے نکلوا کے آپ کے اکاؤنٹوں میں ڈالیں گے، فی الوقت آپ قربانی دیں، ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ کرتے کرتے 74 سال گزر گئے، اب سب مل کر کہتے ہیں ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، عمران خان سب برباد کر گیا۔ ہمارے 70 سالوں کا نہیں، اس کے 4 سالوں کا حساب لیا جائے گا۔ مگر IMF سے جو ہم نے معاہدے کیے بڑے پاک اور صاف تھے، اب غریب عوام قربانی دے، کیونکہ یہ معاہدہ جو عمران خان نے کیا یہ بہت ناپاک معاہدہ تھا۔ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آئے دن مہنگائی بڑھتی ہے، آپ کے منہ سے روٹی چھینی جا رہی ہے، روزگار مل نہیں رہا، بچوں کو مارنے پر مجبور ہیں۔ اگر آج ملک پاکستان میں رہنے والے ہمارے پڑھے لکھے اور باشعور نوجوان اپنے آپ سے نکل کر معاشرے اور اس نظام میں رہنے والے ہر اس غریب مسکین کے خلاف اور ملک میں رائج نظام ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے تو ہمارا حشر بھی اس کبوتر، مرغے اور بکرے کی طرح ہوگا، کیونکہ جب ملک میں نظام عدل و انصاف کی بجائے ظلم و جبر کا ہوتا ہے تو اس میں غریب امیر، بچے بوڑھے، مرد عورت، غرض کے سماج میں رہنے والا ہر فرد اس نظام سے متاثر ہوتا ہے۔ آج ضرورت اس کی ہے کہ ہم سب مل کر اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، آواز اٹھائیں، بات کریں ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، اس نظام کے خلاف جس نے 74 سالوں سے ہمیں مفلوج بنا رکھا ہے۔ آج فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب پہ ناچنے والے نوجوان اور بچیوں کو بھی اس بدمست زندگی سے باہر آ کر اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا، ملک کو قوم کی ترقی کی طرف لے جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے اور آج اس ظلم اور فرعونی سیاست اور نظام سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔